بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث مبارکہ کی کرسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تاشت لایا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کی دائیں طرف کچھ لوگوں کا جھنڈ تھا اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صلاح نبی ہو اور صلاح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروازے سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروازے نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کے ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آئے ہو، صلاح نبی ہو اور صلاح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صلاح نبی اور صلاح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آؤ، اچھے آئے ہو، صلاح نبی اور صلاح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صلاح نبی اور صلاح بیٹے۔ سب نبیوں نے بھائی بولا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بولا، جبکہ ان کے اولاد میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شباب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حدیجہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جاؤ کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشق کی ہے۔ یہ تھی حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی اور آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر